بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے جو ہمارا کام چل رہا ہے، وہ ہمارا جو سبق ہے وہ اقبال کے متعلق ہے، شاہین کے بارے میں، جس میں جو ہے وہ اقبال شاہین کی خوبیاں نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ شاہین میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بلند نظر ہے، بلند پرواز ہے، تیز نظر ہے، غیور ہے، ٹھیک ہے، کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، مردار نہیں کھاتا، اپنا کام خود کرتا ہے، اپنا پیٹ خود بھرتا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے 2 پیج ریڈنگ کر بھی لی تھی، آج ہمارا جو ہے ریڈنگ کا تیسرا پیج ہے۔ اور ایسا بھی ہمارا یہی ہے کہ ریڈنگ جو ہے وہ ذرا روانگی کے ساتھ کریں، روانگی کے ساتھ، اور ذرا تلفظ کے ساتھ لفظوں کو درست پڑھیں جیسے وہ ہیں۔ تو پہلے پیج پہ ہمیں جو ہے اشعار نظر آ رہے ہیں۔ اس میں جو شعر ہے نا، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، یہ اصل میں اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ ایک معروف عربی شاعر تھا، ابوالعلا معاری اس کا نام تھا، وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، ٹھیک ہے، جدید اصطلاح میں اگر آپ کہیں تو وہ ویجیٹیرین تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دوست نے اس کے سامنے وہ بھنا ہوا تیتر رکھا اور کہا، سوچا کہ شاید اس کی خوشبو سے یہ کھا لے، لیکن اس نے جو ہے وہ نہیں کھایا، اور تیتر کو دیکھ کے یہ شعر پڑھے، یا مخاطب ہو کر یوں کہنے لگا کہ اے مرغا کے بے چارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں وہ کہہ رہا ہے، مرغا کہتے ہیں، تیتر کوئی کہہ لے، مرغے سے مرغا بن گئے، گناہ لکھا ہوا، یہ اصل میں گناہ ہے۔ تو اس شعر میں جب انہوں نے اس کو لکھا ہے تو اس کو وزن بنانے کے لیے اس کو گناہ کر دیا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اب اس کی تشریح آپ کو بلکہ نیچے مل جائے گی۔ جرم ضعیفی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جرم ضعیفی کمزور ہونے کا جرم، یعنی کہ یہ اس کا جرم تھا نا تیتر کا، کہ وہ کمزور تھا، اس لیے وہ مر گیا، ہاتھ آ گیا شکاریوں کے۔ اگر وہ شاہین ہوتا تو بلند ہوتا، شکاریوں کی نظر میں بن آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نیچے یہاں مرگ مفاجات کہہ دیتے ہیں ایسی موت کو جو اچانک آ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا نا۔ تو اس کے نیچے آپ اس کی تشریح بھی پڑھ لیں، ساری آپ کو پتہ چل جائے گی کہ وہ تیتر سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تیرا جرم یہ ہے کہ تو کمزور، ناتواں اور ضعیف تھا، اور اس کی سزا کیا تھی؟ اچانک آنے والی موت۔ یہ جب مرگ مفاجات ہے نا، اوپر پڑھا ہم نے۔ تو اقبال جو ہے وہ شعر سے نوجوانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ جو کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں وہ طاقتور لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ یہ آج کا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ ازل سے تقدیر کے قاضی کا فیصلہ ہے۔ قاضی کہتے ہیں جج کو، فیصلہ کرنے والے کو، فیصلہ سنانے والے کو۔ تو پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو شاہین بچے کہہ کر پکارتے ہیں، اور شاہینی صفات اپنے آپ میں پیدا کرنے پر زور دیتے ہیں، کہ وہاں شعر میں بھی یہی ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ بالوں پر کہتے ہیں طاقت پرواز، کہہ لیں قوت پرواز یا اڑنے کی طاقت، ٹھیک ہے، کہ جو تو نے مجھے جو بصیرت دی ہے وہی ان بچوں میں بھی بھر دے یا ڈال دے۔ آگے پھر جو ہے وہ جب آدمی میں شاہین جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی تو پھر یہ شعر اس کو کہا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آدمی پھر دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو پڑھنے کے دوران ہمیں ایک شعر ملتا ہے، سوال ملتا ہے کہ ابوالعلا معاری کو اس کے دوست نے بھنا ہوا تیتر کیوں بھیجا؟ یہ بھی میں نے ریڈنگ میں آپ کو پڑھ کے بتایا، آپ نے اس کو خود ہی پڑھ لینا ہے دوبارہ، تو میں نے نہیں بتانا، تو آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے۔ ریڈنگ آپ نے پیج کی کر لینی ہے، میں نے آپ کو اس کی جو ہے وہ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مشکل ورڈ جو ہے وہ نظر میں نہ آیا ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ مکافات ہے، مکافات کہتے ہیں کہ آدمی جیسا کرے اس کا پھر اس کو ویسا اسی کے ساتھ ہو، اس کو مکافات کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، مکافات عمل۔ آگے الفاظ معنی آپ نے دیکھ لینے ہیں، اور کویشچن نمبر 2 میں ہمارے پاس شارٹ کویسچنز ہیں۔
یہ ویسے کرنا تو آپ کو خود چاہیے، لیکن میں آپ کو چلو تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں، کیونکہ سبق آپ نے اس میں جو کویشچن نمبر 3 ہے یہ کسر لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں لفظ کسر نہیں ہے، یہ فقر لفظ ہے، فقیری سے، جیسے فقیر نہیں ہوتا فقر، اسی سے بنا ہے۔ تو علامہ اقبال نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ شاہین کی طرح بلند پرواز، تیز نظر، یہ ساری جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، شاہین جیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کی کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ پہلے پیج پہ ہم نے اس کی ریڈنگ میں پڑھا ہے کہ اقبال نے جو ہے وہ شاہین کیا ہوتا ہے؟ بلند پرواز ہوتا ہے، تیز نظر ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مردار نہیں کھاتا، غیور ہوتا ہے۔ فقر سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے غالباً، یہاں پہ، ہاں، یہاں فقر سے اقبال کی مراد غربت، تنگ دستی اور ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ اس فقر پر زور دیتے ہیں جس کے سبب دل سے دنیا کی حرص و ہوس اور لالچ نکل جاتا ہے۔ حرص بھی لالچ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ آگے ہے ابوالعلا ماری کے سامنے بھونا ہوا تیتر لایا گیا تو اس نے کیا کہا؟ بھی میں نے جو آپ کو شعر کی تشریح نیچے لکھی ہوئی پڑھ کے سنائی ہے نا، یہ اسی کا جواب ہے کہ تیری جو سزا ہے، تجھے اچانک موت آئی ہے، یہ تیرے ضعیف ہونے کی وجہ سے ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے۔ اگر تو طاقتور ہوتا ہے شاہین کی طرح تو کبھی شکاریوں کے ہاتھ نہ آتا۔ آگے جو ہے وہ تخلیقی سوال ہے، اب یہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اقبال کی وہ کون کون سی خوبیاں ہیں جو آپ میں موجود ہیں اور کون سی خوبیاں آپ پیدا کرنا چاہیں گے، تو یہ اب آپ نے خود ہی کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ اقبال سبق آپ کو کتنا سمجھ آیا ہے۔ اس کے پھر اگر نہیں کوئی مشکل ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ آگے ہے اگر علامہ اقبال ہمیں الگ وطن کا تصور نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ بس اس کے جو ہے وہ جواب لگا لیں، آج بھی ہم ہندوؤں کی غلامی میں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آج کا کام ہے، ایزی سا سبق ہے، اس میں جو ہے وہ چند ایک مشکل الفاظ ہیں جو آپ کو اگر سمجھ نہیں آئے ہوں گے تو میں نے ویسے ریڈنگ میں بتائے ہیں، یہاں آپ کو یہاں بھی مل جائیں گے۔ تو باقی آپ کا جو ہوم ورک ہے، ہوم ورک میں آپ نے یہ جو ہے وہ پڑھنے کے دوران میں کر کے آنا ہے، مطلب لکھ کے مجھے لنک پہ اپلوڈ کر دینا۔ فی امان اللہ۔